آج ہر انسان اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میری مشقتیں دور ہو جائیں، مجھے راحتیں ملیں، آسانیاں ملیں، میری تکلیفات دور ہوں اور میں اطمینان اور چین کی زندگی گزار سکوں۔ اور یہ ایک ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات انسان یہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو آسانی دینے کے لیے، اپنے آپ سے مشقتوں کو دور کرنے کے لیے، راحتیں حاصل کرنے کے لیے، آسانیاں حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جہاں پر انسان غلطی کر لیتا ہے، وہ غلطی کیا ہے کہ وہ بیچ میں سے اللہ کو نکال لیتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر میں جدوجہد نہیں کروں گا، راحتیں، تکلیفیں، مشقتیں، ٹینشنیں اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، تو یہ تکلیفات مجھ سے دور نہیں ہوں گی۔ اور بیچ میں وہ اللہ کو نہیں لاتا کہ اگر میں جدوجہد کروں گا اور ساتھ اپنے اللہ رب العزت سے دعائیں کروں گا، اللہ رب العزت کو بتاؤں گا کہ یا اللہ یہ میرے حالات ہیں، میں یہ چاہتا ہوں یہ کر دے، تب جا کر میری مراد پوری ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں اور ہم میں بنیادی فرق یہی ہے کہ آج ہم نے سب کچھ کرنے نہ کرنے کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا رہے ہیں کہ اگر ہم کچھ مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو اس کے جو بنیادی سبب ہیں، اس کے بنیادی جو ذمہ دار ہیں ہم خود ہیں، اپنے آپ سے ہم کہتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی خوشی کے دور سے گزر رہے ہیں تو اس کی بھی بنیادی ذمہ دار ہم خود ہیں، یہ ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بیچ میں نہیں لاتے، یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کو نہیں بتا رہے، اللہ سے باتیں نہیں کر رہے، اللہ سے مدد حاصل نہیں کر رہے۔ اب ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آئے اور دیکھا کیا کہ بچے بھوکے ہیں، گھر میں حالت دیکھی نہیں جاتی، نڈھال ہیں، چہرے پر آثار ہیں بھوک کے۔ تو اب وہ بڑے پریشان ہوئے، تڑپ اٹھے۔ اب وہ وہاں سے بھاگے، سیدھا جنگل میں گئے۔ اب خوب سیر ہو کر اللہ رب العزت کو جنگل میں پکارا، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ رج رج کر اللہ کو پکارا، رج رج کے اللہ کو پکارا، خوب گڑ گڑائے۔ اب بیوی بھی بڑی غیرت مند تھی کہ پڑوسیوں کو پتہ نہ چل جائے اور کہیں وہ ہمارے اوپر ترس نہ کھا لے، اپنی حالت چھپاتے تھے کہ اللہ جب موجود ہے تو میرے اوپر اور کیوں ترس کھائے، اللہ رب العزت جب موجود ہے تو مخلوق میں سے کسی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے اوپر رحم کھائے یا رحم کھانے کی کوشش کرے۔ جائیں میاں اپنا کام کریں، اللہ سے بڑا رحم دل کوئی ہے؟ اللہ سے بڑا فریاد رسوں کی فریاد کو پورا کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے؟ تو اب بیوی کو غصہ آیا، بیوی نے تندور جلا دیا اور چکی چلا کر شروع کر دی۔
اب چکی چل رہی ہے اور اس کی آواز آ رہی ہے، ٹھک 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 اس کی آواز آ رہی ہے، اور تندور جلا ہوا ہے تاکہ پڑوسیوں کو دھواں نظر آئے اور آواز سنائی دے، اور جو ہماری غربت کی حالت ہے وہ کسی کے اوپر ظاہر نہ ہو۔ آج ہر انسان کو ٹینشن آ جائے، جس انسان کو ٹینشن آئے، پریشانی آئے، وہ مخلوق کو بتاتا پھرے گا۔ اسے پتا ہے یہ میرا کچھ بھی نہیں کرنے والی، میں غریب ہوں تو یہ مجھے پیسے نہیں دیں گے، میں بیمار ہوں تو یہ مجھے صحت نہیں دے سکتے۔ لیکن نفس و شیطان کا اتنا زیادہ غلبہ ہے، اتنی زیادہ محنت ہے، ہم کریں گے وہی جو نفس کہے گا، جو شیطان کہے گا۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایسے موقع پر اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے، یا اللہ یہ باتیں ہیں پوری کر دے۔ اب وہ صحابی کو جب یہ سکون ہوا دل میں کہ اب میرے اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اب وہ گھر کو آئے اور یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ مدد آئی ہوگی۔ بیوی سے پوچھا کچھ مدد آئی ہے؟ اچھا، بیوی جب کمرے میں گئی نا تو دیکھا کہ کمرہ آٹے سے بھرا ہوا، جو نیچے تھیلا رکھتے ہیں نا وہ تھیلا آٹے سے بھر چکا تھا، آٹا نیچے گر رہا تھا۔ اب بیوی نے برتن لاتی کر کے، مٹکا ہے وہ لایا، پتیلا ہے وہ لایا، اور کوئی بالٹی ہے وہ لائی، کوئی جگ ہے وہ لایا، آٹا بھر کر سارے تھیلے بھر دیے، سارے برتن آٹے سے بھر دیے۔ اب گھر میں کوئی ایسی چیز باقی نہ بچی جس میں انہوں نے آٹا بھر کر نہ رکھا ہو، لیکن چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے۔ اب ساری جب حالت بیوی نے خاوند سے بیان کی، خاوند نے دیکھا کہ آٹا جیسے ایک دریا ہے آٹے کا، چکی سے ایسے نیچے بہہ رہا ہے، نیچے کمرے میں گر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم سب ایک دیہاتی معاشرے کے لوگ ہیں کہ جب یہ جندر جو ہوتا ہے نا، اس میں جا کر یہ جو چکی ہے اس کے پیچھے دانے ڈالو گے تو تب آٹا نکلے گا، ویسے چلاؤ گے دانے نہیں ڈالے آٹا نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا ہے۔ تو اب آپس میں ایسے باتیں ہی کر رہے تھے کہ گوشت بھننے کی خوشبو آئی اور جیسے گوشت جل رہا ہو۔ اب دونوں میاں بیوی بھاگے، دیکھتے کیا ہیں کہ بکرے کے بڑے بڑے چامپے ہیں، بکرے کی چامپے ہیں، اور ایسے تندور میں لگے ہوئے بڑے بڑے پیسز ہیں اور بنے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے نکالا، بڑی تھالی کے اندر ڈالا۔ اب خاوند بھاگے، بلکہ خاوند نے کیا کیا کہ کہا یہ آٹا کدھر سے آ رہا ہے، دیکھوں تو صحیح۔ چکی بند کی، چکی کا ایک پارٹ اٹھایا، دیکھا کہ نیچے 2 دانے تھے یا 1 دانہ تھا۔ اب وہ چکی نے آٹا دینا بند کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھاگے، ساری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی یہ آیتیں بتائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اگر وہ پریشان ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے تو پریشانیاں اللہ دور کرے گا۔ بیمار ہے تو اللہ سے ڈر رہا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، پرہیزگار بن جاؤں، متقی بن جاؤں، اللہ اس کو مشقتوں سے دور رکھے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، کیا اللہ بھروسے کے قابل نہیں ہے؟ ایک انسان کہتا ہے یار تو نے میرے اوپر بھروسہ ہی نہیں کیا، کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ بھروسہ بھی نہ کرو؟ تو اللہ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کیا میں بھروسے کے قابل نہیں ہوں؟ کیا میں اعتماد کے قابل نہیں ہوں؟ تو اس وجہ سے
آج ہم جو ٹکریں کھا رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، سرگردوں سرمارہ ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ سب کچھ ہم ہی کریں گے۔ ارے میاں تو کیا کر سکتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، چھوٹی سی چھوٹی پرابلم ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، وہ ہم جتنی کوشش کریں جب تک اللہ نہ چاہے ہم دور نہیں کر سکتے، ہم اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے ہیں، اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کو پکاریں، اللہ سے باتیں کریں، جیسے ایک بچہ ماں کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ اگر گلی میں اگر باہر دو چار بدماش بچے ایک چھوٹے بچے کو مار لیں تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ اپنی امی کو جا کر بتاتا ہے کہ امی مجھے ادھر مارا، فلاں نے مارا، تھپڑ مارا، مکہ مارا، لات ماری۔ تو ماں تڑپ اٹھتی ہے کہ کس نے میرے بچے کو مارا، اور اب وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کو پکارنے کے لیے عربی کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بستر پر لیٹے ہو وہاں اللہ کو پکارو، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو دل کے تاروں کو جانتا ہے، اندر کیا چل رہا ہے، تعلق اللہ کی طرف جوڑے اور خوب سیر ہو کر اللہ سے مانگے، جو چاہیے وہ مانگے، جو چاہتے ہیں وہ مانگے۔ ذرا سا جو پکاروں تو میری آواز سنتا ہے، میرا اللہ میرے ہر تکلیف کا، ہر مشقت کا وہ ہمراز بنتا ہے۔ ذرا سا اشک کے بدلے مجھے وہ معاف کرتا ہے، میرے دامن کی ساری خطاؤں کو وہ صاف کرتا ہے۔ اللہ کو پکاریں، یہی ہماری مصیبتوں کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ اور دنیا اور آخرت میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اپنا چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، اللہ کو بتانا شروع کریں، اللہ سے باتیں کرنا شروع کریں۔